محترم ناظرین، آج کل محرم الحرام کے مہینے میں 10 محرم کے دن ایک چیز یہ پیش آتی ہے کہ لوگ 10 محرم الحرام کو لوگوں کو شربت پلاتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ کیا یہ چیز شرعاً جائز ہے یا ناجائز۔ تو دیکھیے، شربت کا پلانا یہ اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہے اور مباح کام ہے، اس لیے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو پانی پلاتا ہے تو یہ ثواب کا کام ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان شربت کسی کو پلاتا ہے تو یہ بھی ثواب ہی کا کام ہوگا اور اس میں یقیناً ثواب ملے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں 10 محرم الحرام کو خاص طور پر جو شربت پلایا جاتا ہے وہ ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ اس کو رسم کے طور پر پلایا جاتا ہے۔ اس کو ایک رسم بنا لیا گیا ہے اور اس رسم پر عمل کرتے ہوئے 10 محرم الحرام کو لوگ شربت پلاتے ہیں۔ اسی طرح اس شربت پلانے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ روافظ کے ساتھ اس میں تشبہ و مشابہت پائی جاتی ہے جو کہ شرعاً جائز نہیں۔ اسی طرح ایک تیسری خرابی 10 محرم الحرام کو شربت پلانے میں یہ بھی ہے کہ یہ جو شربت پلایا جاتا ہے، شربت پلانے والے اس اعتقاد اور یقین کے ساتھ لوگوں کو شربت پلاتے ہیں کہ حضرات شہدائے کربلا جو کربلا میں شہید ہوئے تھے وہ پیاسے شہید ہوئے تھے اور شربت جو ہے یہ پیاس کو بجھاتا ہے۔ لہذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شربت پلانے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ شربت حضرات شہداء کو پہنچتا ہے، حالانکہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں دنیا سے کوئی بھی چیز حضرات شہداء کو نہیں پہنچتی اور نہ ہی ان لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے ایسی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے کہ جن کے مقابلے میں دنیاوی کوئی نعمت حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے اس عقیدے کے ساتھ 10 محرم الحرام کو شربت پلانا کہ یہ شربت حضرات شہدائے کربلا کو پہنچتا ہے اور اس سے ان کی پیاس کو بجھایا جاتا ہے، یہ چیز شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے 10 محرم الحرام کو شربت پلانے کی اس رسم سے احتیاط کرنا لازم ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ قرآن کریم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 169 اور 170 کے اندر اس چیز کو بہت ہی بہتر انداز میں بیان کیا ہے اور فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں تم لوگ ان کو مردہ شمار مت کرو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک رزق دیا جاتا ہے، اور جو رزق اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو دیا جاتا ہے فرحین بما آتاہم اللہ، وہ لوگ ان تمام چیزوں سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ لہذا یہ اعتقاد رکھنا کہ ہم یہ جو شربت بناتے ہیں اور اس کو پلاتے ہیں یہ شربت حضرات شہداء کو پہنچتا ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی ایسی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے کہ جن کے ہوتے ہوئے انہیں اس شربت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی یہ شربت ان کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث قدسی میں بیان کیا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے کہ نہ تو اس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ ہی کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان نعمتوں کا خیال گزر سکتا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں ان شہداء کو پیش کی جاتی ہیں اللہ کی جانب سے، اس لیے ان کو نہ تو اس شربت کی ضرورت ہے اور نہ ہی یہ شربت ان کو پہنچتا ہے، اس لیے یہ چیز شرعاً ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اسی طرح سنن ابو داود کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ یہ شربت پلانا یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ روافظ سے اہل روافظ سے مشابہت ہے، لہذا جو انسان جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی انسان کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس لیے
شربت پلانے کی اس رسم کو ختم کرنا چاہیے اور صحیح صورتحال سے واقف ہو جانا چاہیے۔